جو ہے یہ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہمارے ایک پروگرام میں میں نے ان سے سوال کیا تھا. 1.5 مہینہ پہلے کوئی ڈالر تھوڑا سا نیچے گرا تو میں نے ڈاکٹر زبیر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب ڈالر تو نیچے جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کیا جواب دیا تھا ذرا سنیں. یہ ڈالر تو کم ہوا نا اور سٹاک یار یہ تو دو دن کی بات ہے. ایک انگریزی کی مثال میں آپ کو بتا دوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ابابیل کے آنے سے بہار نہیں آ جاتی. ذرا انتظار کریں, آپ دیکھیں لیکن کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا ذرا انتظار کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو آج تو ڈالر جو ہے وہ چلا گیا جی 224.92 یعنی 225 پہ چلا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون صحیح کہہ رہا ہے. مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ یہ سارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہے. شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر کریڈیبلٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں, بنیادی اکنامکس کا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ڈالر کی بھی ایک منڈی ہے, وہاں پر جو ڈالر آ رہا ہے انٹر بینک میں اور جو خریدا جا رہا ہے اس میں جب وہ ڈیفیسٹ ہوگا تو ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی روپے کے اندر. یہ تو ایک واضح کام ہے. اسپیکولیٹر دیکھیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ آج کی صرف حالات کو نہیں دیکھتے. ہر منڈی میں چاہے وہ گندم کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو, لوہے کی ہو, لوگ آج کی منڈی میں آئندہ کے حالات کو مد نظر رکھ کر خرید و فروخت کرتے ہیں. اور جو یہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت موجودہ پالیسیز کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے کہ وہ ہماری بیرونی جو ہمارا یہ جو خسارہ ہے اس کو کنٹرول کر پائیں گے. اور یہ یاد رکھیے جب یہ خسارہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تو اسٹیٹ بینک کے پاس چاہے اربوں ڈالر پڑے ہوں وہ ڈالر کو مستحکم نہیں کر سکتا. ایک دور تھا جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور اسحاق ڈار صاحب آپ کے فائنانس منسٹر تھے, لیکن اسٹیٹ بینک کو مکمل کنٹرول کرتے تھے. انہوں نے 105 پر ڈالر کو روکا ہوا تھا. وہ کس طریقے سے, اس دوران 16 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالے تاکہ اسے اس لیے کہ وہ ریٹ تھا نہیں, وہ مارکیٹ کہہ رہی تھی کہ 105 میں دو جی یہ تو بہت سستا ہے, خریدتے جا رہی تھی. اور یہ لوگ تو یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن سے ہم ڈالر کو مستحکم کریں گے, یہ کوئی دیر پا طریقہ نہیں ہے. ایک دن 2 دن ہو جائے گا. آپ کے پاس اس وقت اتنے ذخائر نہیں ہیں کہ اپنے واجبات پورے کریں. حامد, اس وقت یہی فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہی آپ کو جسے کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا رہا ہے. یہ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ قسم کا جس طرح پریشر کوکر کا ایک ویلو ہوتا ہے نا, یہ وہ ویلو ہے جس کے ذریعے یہ چیز نکل رہی ہے. فی الحال آپ نے بنیادی جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے, اور وہ یہ نہیں کرنے کو تیار اس لیے کہ الیکشن آ رہا ہے. انہوں الیکشن کے لیے دھڑا دھڑ پیسے خرچنے ہیں, اور جب اس لیے کہ اس کے ذریعے ان کا ارادہ ہے کہ وہ ووٹ جیتیں گے, وہ انہیں دیکھ لیا کہ وہ ہو نہیں رہا. اب پاکستان کی جو ہے نا قسمت وہ سیاسی معاملات میں پھنسا ہوا.